قبائل سب کو خیر بات کہہ کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں تشریف لائے۔ رب تعالیٰ نے یہ قرآن لوح محفوظ پر ازل سے لکھی ہوئی اور ازل تک کے فیصلے اس میں موجود ہیں۔ کچھ نادان ناسمجھ عبداللہ ابن سبا کی ٹیم جنہوں نے آل محمد کی محبت کے آڑ میں صحابہ کرام کو نشانے پر لایا، ان پر طعن تشنیع کی۔ دوسری طرف صحابہ سے اعتزال کرنے والے معتزلہ اور تیسرے گروہ خوارج، یہ تین گروہ جنہوں نے دین اسلام کو ڈھانے کے لیے عقائد کے لحاظ سے اور فقہی لحاظ سے من گھڑت باتیں بنا کے دین اسلام کو مشکوک اور صحابہ کرام کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ قرآن برحق ہے، قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا کے لیے اللہ نے قرآن میں ان مہاجرین انصار کے لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ روئے زمین پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سوائے انبیاء اور رسل کے بعد افضل ترین ٹیم ہے تو یہ میرے صحابہ ہے، جس کی گواہی اللہ نے قرآن نے بھی دی۔ سبقت کرنے والے شروع میں مہاجرین و انصار میں سے، پھر والذین اتبعوہم باحسان، مہاجرین و انصار کے پیروی کرتے ہوئے تابعین کرام، اور اس کے بعد تابع تابعین، پھر اس گروہ کے بعد اتباع تابعین، علی ھذا القیاس آج تک جو مہاجرین و انصار کے طریقے پر چلتے رہے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، دنیا والے راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وَرَضُوا عَنْهُ، صحابہ اللہ پہ راضی اور اللہ صحابہ پہ راضی، اور رب نے بشارت سنا دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ہم نے باغات تیار رکھے ہیں جہاں نہریں چلتی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، یہ ابد الآباد جنتی ہے، گارنٹی ہے رب کی طرف سے۔ ان کا ایمان، ان کا اسلام پر قائم دائم رہ کر یہ جنت میں پہنچ کے رہے گا۔ کوئی اگر کہتا مرتد ہو گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، تو یہ ان کا وہم ہے، یہ اغیار کی باتیں ہیں، اہل اسلام کی باتیں، قرآن کی بات نہیں۔ فرمائے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے تو نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوں گی۔ ہم اللہ کے نبی کے بعد آل نبی، اصحاب نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، اس امید سے شاید رب العالمین کہ المرء مع من احب، انہی کے ساتھ شاید ہمیں اٹھا دے۔ رب تعالیٰ نے اس ٹیم کو سورہ فتح کی آخری آیات میں بڑے ہی واجگاف الفاظ کے ساتھ ان کی صفات اور ان کے آپس کی الفت رواداری، محبت، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی کجی نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ محمد رسول اللہ،
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اس کے ساتھ کے جو ساتھی ہیں، ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے دشمن ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحیم و کریم ہے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا، یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، انعام، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ رات دن محنت میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی راتوں کو سجدے و سجود ہیں اور دن کو میدان جہاد میں کفار کے خلاف صف آرا ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ وہ ٹیم جن کے پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ ٹیم ہے جو صرف قرآن میں نہیں، سابقہ انبیاء کرام کو بھی بتلائے گئے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثال ہم نے توریت میں بھی ذکر کیا، اور فی الانجیل، حضرت عیسیٰ پر نازل شدہ کتاب انجیل میں بھی ان صحابہ کا میں نے تذکرہ کیا، اور ان کو اللہ نے انتہائی نہتے کمزوری سے طاقت دے کر ایسا مضبوط بنا دیا جیسے کہ ایک کسان نرم و نازک فصلوں کو پانی پلاتے پلاتے تنا آور درخت یا فصل تیار ہوتا ہے، اور اسے دیکھ کر اہل ایمان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ کو راحت ملتی ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بشارت صرف صحابہ کے لیے کافی نہیں، صرف ان پر محدود نہیں، بلکہ اللہ کا یہ پکا سچا وعدہ ہے، جو بھی رکوع سجود کر کے اللہ کی فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا رہے گا، صحابہ کے طریقے پر چلتا رہے گا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ نے جیسے ایمان لیا ہے اس طرح تم بھی ایمان لیا ہے، صحابہ نے جیسے کہ اللہ کی بندگی کی اس طرح تم نے بندگی کی، صحابہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری اور اپنی جان مال قربانی کی، تو تم نے بھی اگر کیا تو تم بھی انہی کے ساتھی ہوگے۔ اللہ نے ان کے لیے بھی وعدہ کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والوں کے لیے بھی ہے، مغفرتاً، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کریم کا انعام نصیب فرما۔ ہمارا دین، ہمارا شریعت دین مودت ہے، محبت ہے۔ دنیا کے سب سے بدترین ٹیم جس کو اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، عبداللہ ابن ابی جو دل میں کفر رکھتا تھا، ظاہری کلمہ پڑھ لیا، سیدنا عمر اس کو مارنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اس نے ظاہری کلمہ پڑھ لیا، چھوڑو اس کی حالت پر، اندرونی معاملہ اللہ جانتا ہے، دنیا میں کوئی سزا نہیں، ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کریں گے۔ یہودی، عیسائی، عام کافر، ان سے بھی نچلے طبقے میں، سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے، ان کو دنیا میں سزا نہیں، آخرت میں سزا ہے۔ تو لہٰذا آج ہم ایک دوسرے کو منافق کی فتویٰ لگاتے ہیں، بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں اعتقادی منافق آج دنیا میں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کلمہ پڑھ کے لوگوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، اسلام کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت کم ہے جو یورپ میں پڑھ کر، ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر مستشرق جنہیں ہم کہلا سکتے ہیں،
عیسائی ہے، یہودی ہے، ظاہراً مسلمان ہے، ایسے منافق بہت کم ہیں، لیکن آج عملی نفاق مسلمان ہر گروہ ہر فرقے میں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالم گلوچ دینا، یہ ساری وہ صفات ہے منافقین کی جو آج شیعہ سنی سب میں پائے جاتے ہیں، اور ہم اس بات کے بھی معترف ہیں کوئی بھی سنی گروہ جماعت یا شیعہ اللہ رسول کے دشمن نہیں ہیں، بس اظہار محبت کے انداز ہیں، لیکن کچھ ایسے شبہات پیش کر دیے گئے ہیں، ان کے اعمال کو، ان کے عقائد کو لوگوں نے بعض گروہوں کو خراب کر دیا گیا۔ تو ہم اس مہینے میں صحابہ کرام آل بیت رسول کی عظمت کو اگر بیان کرتے ہیں، اس کا ہدف یہ ہے کہیں مخالفت میں آ کر آپ بھی آل بیت کے رسول میں کہیں گستاخی نہ کریں۔ ہمارا دین مودت ہے، محبت ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہیں نہ کہیں، کہیں کلمہ پڑھنے والے کو آپ نشانے پر لا کر اس کو مار نہ دیں، نہیں، حساب ہمارا قیامت کے دن ہوں گے۔ دنیا میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو امن ہے۔ ہماری امت اسلامیہ کو اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ بہتری کی تم حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ میرا اور آپ کا کام اچھائی کی طرف دعوت دینا ہے اور برائی سے روکنا ٹوکنا ہے، اور ہم داروغہ نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری انقلاب لانا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچایا، جزیرہ عرب میں انقلاب برپا ہو گئی اور دنیا والوں پر حجت پوری ہو گئی۔ آپ افضل الرسل ہیں، آپ سے بڑھ کر افضل ترین داعی دنیا میں نہیں گزرے۔ آپ کے بعد جو بھی آئیں گے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس کے دور خلافت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، اور اس فتوحات میں فارس، ایران، شام، فلسطین اور یورپ تک دستک دیے، کروڑوں میل فتح کر لیے، تو کیا ہم کہیں حضرت عمر زیادہ افضل ہے؟ معاذ اللہ، نبی سے بھی نہیں۔ نبی کا مقام نبی ہے، صحابہ کا مقام صحابہ پر ہے۔ اللہ کے اولیاء کسی بھی دور میں، صحابہ میں بہت سارے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یہ سب اللہ کے ولی ہے صحابہ کرام۔ اس کے بعد جو بھی اللہ کے ولی ہے، اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے روک کر رکھتا ہے، فرائض کے پابند رہتا ہے، وہ سب اللہ کے ولی ہیں۔ تو ولی کو ولی کے مقام پر، نبی کو صحابہ کے مقام پر، اور آل بیت رسول کو آل بیت رسول کے مقام پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقام پر سب سے زیادہ جس کو اللہ نے عظمت منوایا وہ اللہ کی ذات ہے، اسی کے عبادت اور بندگی، اسی کی شان و تقدس کے لیے یہ صحابہ، یہ ٹیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن پر اللہ نے گارنٹی دی، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، عثمان کی خون کی حفاظت کے لیے بیعت کر دی، جس پر اللہ نے رضامندی کی بشارت سنا دی۔ اور یہ صحابہ ہے جن کے بارے میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے، فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی، وہ سب سے زیادہ مقرب، اللہ کے ہاں معظم ہیں۔ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی طاقت قوت منوانے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے ان کی اسلام ایمان میں شک شبہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن فتح مکہ سے پہلے جتنے بھی صحابہ مسلمان ہوں، ان کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں فرما اولئک اعظم درجہ، ان کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ من الذین انفقوا من بعد، ان لوگوں سے جو بعد میں فتح مکہ کے بعد خرچ بھی کیا، وقاتلوا، جہاد بھی کیا، لیکن فرمایا کلًا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے لیے اس کے مقام کے مطابق اللہ نے اجر اور ثواب لکھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا،
والذی نفس محمد بیدہ، محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العالمین کی قسم، لو انفق احد منکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ صحابہ نے جو ایک مٹھی بھر گندم اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، یا دونوں مٹھی بھر کے، وہ جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کے مقابلے میں بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کریں تو صحابہ کے اس صدقے کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ جو بیج جنت میں صحابہ نے بوجھے ہیں، اور وہ بیج آج تک بڑھ رہا ہے، پل رہا ہے، قیامت تک وہ درخت تناور ہوتے جا رہے ہیں۔ جتنا پہلے دنیا میں آ کے انہوں نے نیکیاں کی ہیں، ان کی نیکیاں اللہ اس طرح پالتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی گھوڑے کے بچے کو پالنے میں بڑے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ بینک بیلنس ہے جنت، جس میں جتنے بھی پہلے آتے جائیں گے اتنا ہی ان کے لیے اجر ثواب زیادہ ہے۔ سب سے آخر میں سب سے بدترین لوگ رہیں گے جن کے دلوں میں ایمان اسلام ذرہ برابر نہیں ہوگا، بلکہ تھوڑا بہت اگر ایمان ہوگا ایک ہوا کی طرح سب کو مار دیا جائے گا۔ بدترین لوگوں پر آخری قیامت آ جائے گا۔ اب ہم زمانہ نبوت سے اتنے دور چلے گئے ہیں، پھر ہم ان کی شان میں گستاخی کریں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ یہ وہ ٹیم ہے جو گزر چکی ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ ہم عیسائیوں کو ناراض کرنے کے لیے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کریں، نہیں۔ ہندوؤں کو برانگیختہ کرنے کے لیے ان کے بتوں کو ہم گالی گلوچ دے کر اپنا منہ خراب کر دیں، ہمیں یہ بھی اجازت نہیں۔ باطل ہے، گمراہ ہے، مشرک ہے، بت پرست ہے۔ ان کے بتوں کے بارے میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ کے سوا جن کی پوجا پاٹ کرتے ان کو گالی مت دینا۔ تم ان کو گالی دو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ، مقابلے میں آ کر یہ مسلمانوں کی اللہ کو گالی دیں گے، اور تمہارے یہ گالی اللہ کی شان میں گستاخی کا سبب بنے گا۔ اس لیے ہمارا دین دین مودت، دین وفاداری ہے، اور اللہ کے نبی نے جن کے نام لے کے کہا ہے، سیدنا علی، حسن و حسین اور سیدنا عمر، جن سے محبت کا اظہار اللہ کے نبی نے ایک دفعہ نے کئی بار کیا۔ سیدنا عمر اور عثمان کے بارے میں احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے اقرار کیا، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، یہ شہید ہوں گے۔ ابو لولو مجوسی ایرانی، جس نے سیدنا عمر کو دھمکی دیا تھا کیونکہ یہ چکی بناتا تھا، ماہر تھا، کہنے لگے عمر آپ کے لیے میں ایک ایسا چکی بنا رہا ہوں تاریخ یاد رکھے گی۔ حضرت عمر کو محسوس ہوا تھا، لیکن نصیب میں شہادت ان کی لکھی ہوئے مدینے میں، آپ نے ان کو نکالا نہیں۔ سیدنا عمر یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یوں تو نبی نے بشارت پہلے ہی دی ہے، آپ دعا کرتے تھے اللہ مجھے اللہ کے راہ میں شہید کر دینا، واجعل موتی فی بلد نبیک، اور میرا موت مدینے میں ہو۔ صحابہ حیران ہوتے تھے، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہونا چاہتے ہیں اور مدینے میں موت آنا چاہتے ہیں، اور جیسے اس نے تمنا کی ویسے ہی ہوا۔ اور بھی کچھ صحابہ ہیں جو مدینے میں ہی شہید ہوئے ہیں، احد والے، اور بعض لوگ شام کی سرزمین میں زخمی ہو گئے، مدینے میں آ کر شہید ہو گئے۔ تو جس آدمی سے زخمی ہو چکا ہو کہیں سے بھی، فوتگی جہاں بھی آ جائیں وہ شہید ہے، ہمارے احسان الہی ظہیر ہے۔ حملہ اس کو لاہور میں ہوا، فوتگی ریاض میں ہوئے، اور دفن امام مالک کے پہلو میں دفن ہوا، اور دفن تدفین کے موقع پر میں خود بھی موجود تھا۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، اللہ جس کو جہاں نصیب لکھا ہوا ہے، مدینہ والوں سے محبت
اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع ان یموت فی المدینۃ فلیمت، جس کو طاقت ہو مدینے میں مرنے کا، مدینے میں بیٹھ کے مر جاؤ۔ مدینے کی تکلیف، مدینے کے آب و ہوا، مدینے کی زراعت کی سنگینی تکلیفیں اور معیشت کی پریشانی جو اس دور میں ہوا کرتے تھے، جو اس میں صبر کر کے یہاں جو موت آئیں گے، میں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت البقیع والوں کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرما، اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلنے سے اللہ ان کو روک کر رکھیں، اور ہر ایک کو اپنی مذہب مبارک ہو بھائی، فیصلہ قیامت کے دن ہوں گے، لیکن دنیا میں ہم فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ اور یوں تو دنیا والے چاہتے ہیں پاکستان میں خانہ جنگی ہو، مسلمان ممالک دو گروہوں میں تقسیم ہوں، جو آج کل سیاست چل رہی ہے، تاکہ مسلمان آپس میں بٹے رہیں، کبھی فقہ کے نام پر لڑائی ہو، کبھی عقیدے کے نام پر لڑائی ہو، کبھی جغرافی لحاظ سے ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ یہ جتنا چاہے سیاست کرتے رہیں، لیکن مسلمانوں نے آخر متفق اور متحد اور موحد ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اسلام ایمان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔